ایک کنڈیشن ہے جو لگا دی ہے وفاقی حکومت نے عمر ڈار صاحب کہ اگر آپ معاملات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی مذاکراتی عمل آگے چلے، آج بھی وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ تو اداروں کے متعلق آپ جو زبان استعمال کرتے ہیں یعنی کہ آپ کی جماعت اور مختلف لیڈران وہ نہ کریں۔ نمبر 2 یہ کہ ابھی جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کراچی میں تھے، جو انہوں نے گفتگو کی کہ کیا افغانستان کی کوئی شمولیت ہے اس دہشت گردی میں جو پاکستان میں ہو رہی ہے، تو اس کے حوالے سے بھی بڑا ایک سٹرونگ ریاکشن آیا ہے۔ تو ذرا تھوڑے عرصے کے لیے اگر توپوں کا رخ بدل دیں اور تھوڑی دیر کے لیے کچھ مثبت باتیں ہو جائیں تو شاید مذاکراتی عمل آگے بڑھ سکتا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ممکن نہیں رہا اس وقت؟ نہیں، ایوری تھنگ از پاسبل۔ پہلی تو بات یہ ہے منیب بھائی۔ دوسری میں آپ کو یہ گزارش کروں گا کہ یہ بالکل ایک غلط تاثر ہے۔ پاکستان تحریک انصاف محب وطن لوگوں کی جماعت ہے، اور قطعی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنے اداروں کے خلاف نہیں ہے۔ یہ ایک پرسیپشن بلڈ کی جا رہی ہے، اور بالخصوص یہ جو جیلی فارم 47 کی حکومتیں ہیں، یہ پراپیگنڈا آئے روز کر رہی ہیں، چونکہ ان کی سیاسی جو زندگی ہے وہ اسی چیز میں آپ کو ایک بات بتاؤں۔ اب یہ جو مذاکرات کی بات کرتے ہیں، میں اس سے آپ کو ابھی حال ہی کی ایک اگزامپل دیتا ہوں کہ ساری قوم جانتی ہے کہ ہم کراچی گئے، سندھ میں گئے، سندھ حکومت نے ویلکم کیا، پھر وہاں ہمیں جلسہ کرنے کی اجازت دی، باقاعدہ ان کے جو وزیر ہیں غنی صاحب ایئرپورٹ پہ تشریف لائے، انہوں نے سی ایم کے پی کے کو ٹوپی بھی پہنائی، اجرک بھی پہنائی، جو کہ سندھ کی عظمت کا ایک نشان ہے۔ آپ کو پتہ ہے بعد ازاں وہ جو جلسہ جس طرح انہوں نے کہا وہاں تالا بندی ہوگی، تالے لگا دیے گئے، جلسہ نہیں ہونے دیا گیا، موومنٹ کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو مقصد یہ کہنے کا ہے کہ یہ جو جیلی فارم 47 کی حکومتیں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بے اختیار حکومتیں ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ جب ان کے پاس کسی چیز کا اختیار ہی نہیں ہے، خواہ وہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہے یا پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، یہ اتنی بے اختیار حکومتیں ہیں، اول تو ایسی بے اختیار حکومت سے انہیں ویسے ہی باہر نکل آنا چاہیے۔ دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ اسی لیے پاکستان تحریک انصاف بھی اس حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے کو کوئی اتنی مطلب نہیں سمجھتی، جن کے پاس اختیار ہی کوئی نہیں ہے۔ عمر بھائی مسئلہ یہ ہے کہ آپ ان سے کیا مذاکرات کریں؟ میں ویسے آپ کو بتاؤں، ابھی آپ نے کہا ان کو حکومت سے نکل آنا چاہیے، جب خان صاحب کا اقتدار مکمل ہو گیا تو انہوں نے کہا میرے پاس تو اختیار نہیں تھا، سارا اختیار باجوہ صاحب کے پاس تھا، تو حکومت سے تو وہ بھی نہیں نکلے، حکومت سے کوئی نہیں نکلتا۔ لیکن بہرحال دیکھیے جن کے پاس اختیار ہے وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے، بات آپ کو انہی سے کرنی پڑے گی۔ نہیں منیب، پہلے میری بات سنیں۔ جب ہماری حکومت تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ احتجاج کرنے آئے، انہیں باقاعدہ اسلام آباد کوئی ہرڈلز، جی ٹی روڈ پہ کوئی ہرڈلز نہیں لگائی گئی۔ مریم نواز، حمزہ شہباز آئے اسلام آباد میں احتجاج کے لیے، کوئی ہرڈلز، کوئی پکڑ دکڑ، کوئی رکاوٹیں کھڑی نہیں کی گئیں۔ اسی طرح بلاول بھٹو اسلام آباد آئے، کسی قسم کی کوئی ہرڈل نہیں کھڑی کی گئی، کوئی پکڑ دکڑ نہیں کی گئی، انہیں بھی پورا موقع دیا گیا۔ اور ادھر جو آپ کائنڈلی اس کو اس طرح نہ کر رہے ہیں یا جوڑ رہے ہیں، جو ادھر تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے، یہاں پنجاب میں تو آپ تحریک انصاف کا پرچم نہیں لے کے گھر سے باہر نکل سکتے۔ تحریک انصاف کے لوگوں کو جیل میں ڈالنے کے لیے ایف آئی آر کا بھی ہونا ضروری نہیں ہے، بغیر ایف آئی آر ہی اٹھا کے جیل میں ڈال دیں۔ یہ حالات ہوئے مجھے جو آپ کا یہ مسئلہ ہے نا، مجھے اس سے ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے، مجھے اس سے ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے، میں کسی اور چیز کو جو حقائق تھے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا تھا۔ مجھے آپ کی جو آج کی جو آپ کا حالات ہیں یا معاملات ہیں اس سے کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں، جو آپ نے کہا آپ کے مسائل اپنی جگہ۔ بٹ اختیار ولی صاحب ایک بات ہے، ٹھیک ہے ہم اس کو پتہ نہیں کتنی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن کم از کم اگر آپ کسی بھی سیاسی ماحول کے اندر
کسی کو جلسہ کرنے دیں, کسی کو تھوڑی سی سپیس دے دیں. سندھ حکومت نے شروع میں فراخ دلی کا مظاہرہ کیا, بعد میں عمر ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بھی ہاتھ کھینچ لیا, انہوں نے بھی نہ جلسے کی اجازت دی, رستے روکے گئے. آفریدی صاحب نے کہا ان کو بڑے خطرناک رستوں سے واپس کراچی آنا پڑا. تو اگر تھوڑا سا ماحول میں تھوڑی سی گنجائش پیدا کر دی جائے, کم از کم یہ سیاسی جلسہ کر سکیں, کوئی ریلی نکال سکیں, تو شاید یہ معاملات تھوڑے سے بہتر ہو جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ منیب فاروق صاحب. دیکھیں, جب 2024 کے الیکشن ہو گئے تو آپ کو یاد ہوگا, لیٹ می ریفریش دا میموریز آف ایوری ون, جو ہمیں سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے, کہ سب کے ذرا یادداشت تازہ کر دیں. ملاقات میں ان کی کوئی پابندی نہیں تھی, بڑی آسانی سے ہو جایا کرتی تھی. جلسے کرنے پر کوئی پابندی نہیں تھی. آپ دیکھیں کہ پہلے سال میں 2024 والے سال میں یہ کتنی بار اسلام آباد کا انہوں نے یاترا کیا تھا, اور پھر یہ کتنی بار یہ ڈی چوک تک آئے تھے, پھر لاہور گئے تھے, وہاں پہ جلسے کیے تھے. یہ ساری چیزیں بڑی نارمل تھیں. لیکن ان جلسوں کا رزلٹ دیکھ لیں کہ اس کا قوم پر کیا اثر ہوا, پاکستانی معیشت پر کیا اثر ہوا, بین الاقوامی طور پہ اس کے کیا خمیازے بھگتنے پڑے, عوام کا کتنا نقصان ہوا, اور جان سے کتنے لوگ گئے, اس میں پولیس والے کتنے تھے, اس میں عوام کتنی تھی. تو وہ ساری چیزیں آپ دیکھ لیں. ہم تو ان کو یہی کہتے ہیں کہ آپ کے جلسے کا سن کے لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اب یا اللہ خیر, اب اس میں کتنے لوگ مر جائیں گے. ایسا لگتا ہے ان کو جلسہ نہیں چاہیے ہوتا, ان کو کچھ لاشیں چاہیے ہوتی ہیں. بغیر لاش کے, بغیر خون کے ان کی خبر پھیلتی نہیں ہے, بنتی نہیں ہے, اور اس وجہ سے یہ لوگ اس کے پیچھے پھرتے ہیں. تو میرے خیال میں اگر یہ پولیٹیکل رائٹس کو, ڈیموکریٹک رائٹس کو یہ ایکسرسائز کرتے تو شاید یہ چیزیں نہ ہوتی. اب تو یہ جہاں جلسہ کرتے ہیں لوگ ان کے ہاتھ میں فارم رکھ دیتے ہیں, کتنے بجے جلسہ شروع ہوگا, کتنے بجے ختم ہوگا. آپ نے جہاں پہ جلسہ کرنا ہے اس کی املاک کو نقصان نہیں پہنچانا, کسی کو گولی نہیں مارنی, آپ نے دھماکے نہیں کرنے, آپ نے سارے جتنے وہاں پہ شیطانیاں پہلے آپ نے کر رکھی. مجھے یہ بتائیے, یاد کرے ذرا, جو 2014 کا دھرنا تھا, ڈو یو ریمبر عمران خان مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے, مجھے داخل ہوئے تھے, مجھے بڑی اچھی طرح. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں آپ انہیں فارم والا جلسہ ہی کرنے دیں نا. وہ ان سے وہ ہم اصطلاح استعمال کرتے ہیں نا, ہاتھوں پیروں کے انگوٹھے لگوا لیں, وہ جلسہ ہی کرنے دیں. اب تو منیب اب تو یہ اس سے بھی بھاگ رہے ہیں. اب ان کو اجازت, اب ان کا گلہ جو کراچی میں بنا وہ کیا بنا آپ نے نہیں دیکھا. ان کا سارا غصہ یہی تھا کہ آپ نے ہمیں نوسی کیوں دی مزار قائد پہ جلسہ کرنے کی. تو اگر ان کو اجازت نہ دیں, ایک طرح کا ان کو پرابلم, ان کو این او سی دے دیں تو دوسری طرف پرابلم, یہ پرابلم سے نکلتے ہی نہیں ہے. عمر ڈار صاحب اب ادھر کراچی میں موجود تھے اور مجھے یہ وزیر اعلیٰ کے بھی ساتھ تھے, تو ایکچولی وہاں پر تو جو عمر ڈار صاحب آپ کے ساتھ ہوا, کیا اب بنیادی اعتراض آپ کو لگتا ہے کہ سندھ حکومت نے پہلے بہت فراخ دلی دکھائی اور پھر ہاتھ کھینچ لیا, ایسا ہی ہوا جو میں اب تک سمجھ پایا ہوں؟ جی بالکل آپ بالکل صحیح سمجھ پائے ہیں. لیکن منیب, میں ذرا اپنے بھائی کی بات کا جواب دے لوں جنہوں نے ابھی یہ باتیں کی ہیں اتنی. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح پوری دنیا میں غیر مسلم طاقتیں, قوتیں ہر وقت مسلمانوں کو دہشت گرد ثابت کرنے پر لگی ہوتی ہیں, اور اسی طرح پاکستان کے اندر تحریک انصاف اور اس کے لوگوں کو دہشت گرد ثابت کرنے کے لیے یہ سارے لوگ جو ہے نا وہ لگے ہوتے ہیں.